کون ہے, کیا کر رہا ہے, ایک ہی ایجنڈا ہے بس. دشمن اتنا مضبوط ہے کہ جب سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو سب مل کے ایک ہی کام کرتے ہیں. یہی میرے مولا کائنات نے گلا دیا کہ مجھے اس طرف کے 10 دے دو. نہیں تاریخ نہیں پڑھی آپ لوگوں نے. کیوں کہا مولا نے, کیوں کہا وہ باطل پہ ہوتے ہوئے باطل پہ ڈٹا ہوا ہے, اور تم حق پہ ہوتے ہوئے سوچتے ہو کہ میں کیا کروں. یہی تو وجہ تھی جو امام سے کہتے تھے مولا یہ کریں, مولا وہ کریں, مولا یہ. یعنی علی کے ہوتے ہوئے بھی علی کو جو ہے وہ نصیحتیں کر رہے ہیں جو کہ حق ہے, جو کہ مولا ہے. لیکن نہیں, یہی مشکل ہے کہ ہمیں ایک تو ہمارا اپنا دین ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج تک, اور کہ ہم حق پہ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا, پھر ہمیں شناخت نہیں ہو پا رہی کہ ہم جس زمانے میں ہیں وہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے. ٹرانس ماڈرنائزیشن جہاں مین اور مشین کمبائن ہو رہی ہے. آج آپ اپنے موبائل سے کیا کہتے ہیں, مجھے یہاں جانا ہے, سری آئی وانٹ دس, وہ سب کچھ نکال دیتی ہے آپ کے لیے. یعنی ایک مشین 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ایک کانٹیکٹ بھی یاد نہیں ہے اپنا, اس نے 5000 کانٹیکٹ آپ کے سیو کیے ہوئے ہیں. یعنی مشین آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اب موبائل چھوٹا, چپ آئے گی, آپ کے فون پہ سب کچھ آ گیا ہے. اس دور میں کہ جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ جا رہی ہے, ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں بن رہی ہیں, ڈرائیور لیس کار بن رہی ہیں, آٹو موبائل انڈسٹریاں بڑی بڑی پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر ویلز پہ آ گئے ہیں. کمپیوٹر ویل پہ آ گیا ہے. سب سے بڑی کمپنی بی ایم, آڈی, مرسڈیز پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیسلا گاڑیاں بنا رہی ہے, اس کا مقابلہ ابھی تک نہیں کر پائے گا. آج تک ابھی تک نہیں کر پا رہے. وہ گاڑی کہ جو بجلی سے چلتی ہے, نہ آواز ہے, نہ اندر موٹر ہے, نہ کچھ ہے, 500 کلومیٹر چلتی رہتی ہے, اور وداؤٹ ڈرائیور چلتی ہے. کیا ہو گیا اس پورے سسٹم میں جہاں دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے. بحیثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بولیں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی, یہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, ہمیں تو گلی کے نکڑ پہ دھمال ڈالنی ہے نا, ہمیں تو یہی کرنا ہے نا. ہم تو باب علم کے ماننے والے ہیں, 13 رجب کو دھمال ڈالیں گے اور پھر بولیں گے یہ شرعی دھمال ہے. نہیں, شریعت کہاں سے آئی, تمہارے گھر سے آئی ہے یا رسول خدا کے گھر سے؟ کچھ بولو تو برا لگتا ہے. مولانا صاحب تھوڑا خیال رکھ لیا کریں. کس کا خیال رکھوں میں امام زمانہ کا خیال رکھوں یا آپ کا خیال رکھوں؟ نہیں, آپ خود سوچیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں, اگر کوئی بلوچستان میں کلچرل پروگرام ہو رہا ہو اور وہاں پہ کوئی کلچرل ایکٹیویٹی ہے تو میرا کیا سے تعلق ہے بھائی, میں تو نہیں کہہ سکتا. لیکن جب آپ اس امام کے نام پر کہ جو یہ کہتا ہو یا رب یا رب یا رب لا يمکن الفرار من حکومتک, اے پروردگار تیری حکومت سے تو فرار ہی نہیں ہے. وہ امام کے راوی کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا عرب کے ساتھ, تو سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلانے شخص کو پایا. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عابد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پایا. اس نے بولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے بولا کیا؟ کہا میں نغلستان سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص سجدے میں تڑپ رہا ہے, اور ایسے جیسے کوئی انسان درد کی کیفیت میں ہو. میں قریب گیا تو دیکھا وہ سجدے میں تڑپنے کی وجہ سے غش کھا کے بے ہوش.
میں نے دیکھا تو وہ مولا کائنات تھے. میں دوڑتا ہوا گھر گیا, میں نے دق الباب کیا اور حضرت سیدہ کو باخبر کیا کہ ان کی جان نکل گئی ہے. تو اندر سے پیغام آیا, یہ تو علی کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. وہ علی جو عبادت کرے اور دوسرا امام کہے کہ عبادت کی حالت میں تیر کھینچنا, کیونکہ میرا بابا اس قدر عبادت میں مشغول ہوتا ہے اسے اطراف کا دھیان نہیں ہوتا. اس علی کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ مجھے آپ بتائیں نا. اب آپ بولیں گے مولوی صاحب میں تو نہیں کرتا. بھائی آپ نہیں کر رہے تو کوئی مارس سے مخلوق آ رہی ہے, ایلینز آ رہے ہیں, ایلینز کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو کچھ کرنا ہے, آپ کو خوشی کرنی ہے, منقبت پڑھیں, واہ واہ کریں, اچھے کپڑے پہنیں, اچھی چیزیں دیں, اور اگر کچھ امام کے لیے کرنا ہے تو کوئی ایسی چیز علمی کام کریں جو غیر مذہب کے لوگ سمجھیں کہ مولا کائنات کیا تھے. ایسی چیز دینا کہ لوگ دیکھیں ہاں یہ اس کا جشن منا رہے ہیں جو خانہ کعبہ میں آیا تھا. یہ جب آیا تھا تو شیطان بھی مایوس ہو گیا, لوگ بھی مایوس ہو گئے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھئی آپ 7 میں چلو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے وہاں ہندو بھی آ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں, وہ شاید ہمارے اختیار سے بات باہر ہے. لیکن آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کلندر کو بھی خام خواہ کروا دیا. کلندر پتہ نہیں کیا کرتے تھے, کس نے دیکھا, کسی کو یہ بھی نہیں پتا وہ اللہ کے اولیاء تھے, وہ آئے لوگوں کو مسلمان کیا چلے گئے. اب ہم ان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے محلے گلی میں آگے کھڑے ہو کے. کیا ہے مجھے آپ بتائیں نا, کیا ہے یہ؟ آئیں گے امام زمانہ 13 رجب کے جشن میں, بلائیں گے آپ امام زمانہ کو, تو کون روکے گا؟ مجھے بتائیں نا کون. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کرنے والے میں اور آپ ہی ہیں. ہم اب انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے, ابھی وہ کرتے ہیں, میں اور آپ کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے سے سمجھائیں کہ بھائی دین کی اصل شکل کو صحیح رکھو, کچھ کرنا ہے تو کم از کم دین کے نام پہ مت کرو. اگر کچھ کرنا ہے ہم تھوڑی روک سکتے ہیں دنیا میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن کم از روکیں گے. یہ یاد رکھیے گا, ہم روکیں گے, ہم پوری دنیا کو روکیں گے, ہم پوری طاقت سے روکیں گے. جب میرا مولا آ جائے گا روکیں گے, اور تیار ہے پوری دنیا کو روکنے کے لیے. یاد رکھیے گا, جس دن اذن الہی آیا اور ظہور کی صدا آئی, اس دن اگر بھائی بھی شریعت کے باہر ہوا تو وہ بھی وہی قیمت دے گا جو اسے دینی ہے. اس دن کوئی نہیں ہوگا, وہ امام کا فیصلہ آ گیا, امام کا حکم آ گیا ہے. لیکن جب تک امام نہیں ہے تو پیار سے سمجھا رہے ہیں, بھائی سمجھ جاؤ پیار سے. ابھی پیار سے سمجھاتے رہیں گے ہم, لیکن جب اوپر سے حجت تمام ہو جائے گی, میں بھی غلط کر رہا ہوں گا, امام نے مجھے بھی وہی کرنا ہے, تو میں استثناء نہیں ہوں. تو آپ کم از کم دین کے نام پہ نہ کریں, کچھ اور کر لیں, آپ اپنے گھر کی دعوت رکھ لیں, آپ مولا کے نام پر نہ کریں, خدا کے لیے. یعنی یہ ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں ہماری توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے, ہمارے پاس نظام امامت کا جو ہے وہ سسٹم ہے, ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہے جی نہج البلاغہ؟ بھائی مولانا صاحب کیا کتاب ہے نہج البلاغہ. قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو نہج البلاغہ ہے. اچھا بھائی پڑھی کبھی؟ نہیں مولانا صاحب, گھر میں ہے, ہاں ہے, ریک میں رکھی ہوئی ہے. ظلم نہیں ہے. اس وقت لوگوں نے مولا پہ ظلم کیا, اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟